ہم دونوں نے چوڑیاں ڈلوائیں دونوں سہیلیوں نے جا کے وہاں پہ مشل میرے ساتھ بڑی فری ہو گئی ان تھوڑے سے دنوں میں چھوٹی سی ملاقات میں. آپ پریز کرتے ہیں اس کے بعد ایک نیا دورہ پڑتا ہے اور نیا بیان آ جاتا ہے جس طرح آج کل بڑے اگریسو ہو رہے ہیں. ارے مل گئی نا. نہیں بڑا ہار گیا. سوال کیا تھا آپ کا؟ کیا نام ہے وہ جو کی وہ کہتا ہے کیا سلیم بخاری کی بات. اس کو بھیجنا پڑے گا تب جا کے برابری کی بنیاد. شام ایک نیا چینج فیل ہوا ہمیں امریکہ پاکستان کے ریلیشن آپ سب کے سامنے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, عجیب عجیب سے سوالات پوچھتے ہیں ہم سے کہ کیا امریکہ اٹیک کر دے گا. پاکستان کا سٹانس آپ سب کے سامنے اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو ہم, اور سب کا اپنی جگہ ہے. لیکن اس وقت قوم جو ہے کنفیوژن میں ہے کہ کیا کرنا چاہیے. کیا واقعی یہ کوئی سیریس بات ہے یا صرف امریکہ کی ایک اور دھمکی ہے یا کوئی نئی گمک ہے. اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. میڈیا کس طرح دیکھ رہا ہے اس کو, کیا میڈیا صحیح رول پلے کر رہا ہے. اگلے دن جنگ کی بات کچھ لوگ ایسے بھی بولتے ہیں کہ میڈیا جنگ کروا کے چھوڑے گا. یہ بھی ڈسکس کریں گے. فارن پالیسی اس دفعہ میں کچھ چینج نظر آئی, کیا وجہ ہے اس دفعہ کانوں میں بات نہیں ہوئی, ایک دوسرے کو دیکھ کے سر ٹکرا کے ہنسے بھی نہیں. تو ہوا کیا, فارن پالیسی کی چینج کا کوئی بڑا چینج آیا ہے یا اس دفعہ کوئی فرم ایکشن لیا ہے پاکستان نے یا فارن پالیسی نے فرم ایکشن لیا ہے. میڈیا کا کیا رول ہے, سب ڈسکس کریں گے. مہمانوں کا آپ کو تعارف کرا دوں. سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا. میاں بات آج ہم بات کریں گے اور کھل کر بات کریں گے. بات کھل کر ہی ہونی چاہیے. اور میں نے دیکھیں میرے تو ایک جو اسٹانس تھا میرا اس دور میں وہ یہی تھا, اس کو غلط اس پہ ہم بات کریں گے. آپ کا شکریہ میں پہلے ادا کریں گے نا اس پہ بات. نہیں بالکل کریں گے. کیوں نہیں کریں گے. ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ کے اور جو نئی ہماری فارن منسٹر ان کا فرق کیا ہے. ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں. بہت شکریہ کہ آپ مصروف تھی دبئی میں کسی فیسٹیول شاپنگ میں, لیکن آپ آئی یہاں پر. اس وقت پاکستان کے حالات خراب ہیں. آپ کا اسٹانس کافی لوگوں کو پسند آیا. انڈیا جا کے بھی آپ کی کارکردگی الگ تھی. اس دفعہ یو ایس اے میں بھی آپ بڑی فرم کھڑی رہی. بہت شکریہ آپ کا اینا ربانی کر صاحب. دیکھیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی نہ کسی کو یہ انیشیٹو لینا ہی پڑنا تھا کہ وہاں پہ کوئی جاتا اور فلمیں سائن کرتا انڈیا میں جا کے. یا شراج بینر کے ساتھ میں نے فلمیں سائن کی ہیں. یہ پاکستان کے ہاں جی پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. آنے والے وقت میں جب یہ فلمیں ریلیز ہوں گی تو یقین جانیے کہ علی ظفر کی میرے بردر کی دلہن بھی جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گی. بالکل. حامد میر صاحب ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ وہ بیٹھے, ان سے میں پوچھوں گا حامد میر صاحب سے کہ واقعی کے میڈیا کے اوپر الزام ہے کہ وہ جنگ کی سچویشن پیدا کر رہا ہے. حامد صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. بٹ صاحب دیکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا خوبصورت پینل بنایا ہے اور اس میں مجھے بھی شامل کیا ہے. میڈیا پہ جتنے الزامات ہیں, جتنے بھی سوالات ہیں, ان کے سب کے جوابات آج میں سب کے سامنے پیش کروں گا. آج انشاءاللہ حسب زینجو صاحب بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں, ان کو بھی لائن پہ لیں گے. نہیں میں آپ اس وقت آپ شاید عادت ہے آپ کو پروگرام کنڈکٹ کریں گے, آج آپ گیسٹ ہیں تو آپ ایسے ایکٹ کریں جیسے آپ گیسٹ آئے ہیں. تو آپ بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اصل میں تھوڑی عادت نہیں رہی ہے, ہمیشہ سے میں نے کیپٹل ٹاک کیا ہے تو اس لیے میں ذرا اپنے اس میں ہال میں چلا گیا تھا. کوئی بات نہیں ہے. جی بہت شکریہ میر صاحب. میں اینا ربانی کھر صاحبہ آپ سے شروع کروں گا. آپ ابھی کیونکہ بات امریکہ کی ہو رہی ہے, آپ عالیہ دورہ کیا آپ نے, بڑا اچھا دورہ بن رہا تھا مگر نہیں ہو سکا. آپ کے ساتھ ان کے تعلقات آپ کو کس طرح کے نظر آئے, آپ کو کس طرح فیڈ بیک ملا ہے؟ دیکھیے بٹ صاحب ان کا رویہ میرے ساتھ بڑا اچھا رہا ہے اور وہ بڑے ملنسار ہیں وہاں پہ سارے. جیسے اب ہیلری جو ہے اس نے بڑی ضد کی مجھے کہ میرے ساتھ گئی, وہ چوڑیاں ڈلوانے گئی تھی. وہ ہم دونوں نے چوڑیاں ڈلوائیں دونوں سہیلیوں نے جا کے وہاں پہ مشل میرے ساتھ بڑی فری ہو گئی ان تھوڑے سے دنوں میں چھوٹی سی ملاقات میں. اور اس کے علاوہ جو ہے اوباما صاحب ہیں, جو ان کی بیٹی جو ہے چھوٹی صاحب شادی جو ان کی, وہ ضد کر رہی ہے کہ باجی گھر چلیں, باجی گھر چلیں, باجی گھر چلیں. ہم نے آپ کے لیے حبشی حلوہ بنایا تو میں نے اب وہاں پہ گئی ہوں. حبشی حلوہ بڑا مزے کا ہوتا ہے, آپ بھی کبھی جائیں تو ضرور کھائیے گا. اوباما صاحب کی تصویر بناتے ہیں وہ اس کے اوپر کون کے ساتھ, بڑا اچھا لگتا ہے, وہ بڑا پیارا لگتا ہے حلوے پہ. جیسے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ حالات اس وقت تک ٹھیک؟ ہاں جی حالات اس وقت تک ٹھیک تھے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دی چلوں کہ یہ صرف دکھاوا ہے اور امریکنز جو ہیں وہ بیسیکلی کسی کے بھی نہیں ہیں. انہوں نے تو کولمبس کا احسان نہیں مانا, انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جی امریکہ جو ہے وہ جی پہلے سے ہی بنا ہوا تھا, وہ پہلے سے موجود تھا, تو یہ ہمارا احسان کہاں یاد. میں قریشی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. شاہ محمود صاحب آپ بتائیے گا ذرا, آپ کا ایکسپیرینس کیا تھا؟ آپ بڑے بہت قریب سے دیکھا ہے آپ نے امریکنز کو, کافی قریب رہے ہیں آپ کے کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہر دفعہ جو نیا دورہ پڑ جاتا ہے, کچھ عرصے تک پاکستان کا بڑا پریز کرتے ہیں, اس کے بعد ایک نیا دورہ پڑتا ہے اور نیا بیان آ جاتا ہے جس طرح آج کل بڑے اگریسو ہوئے؟ ارے مل گئی نا. نہیں اب جو بڑا ہار گیا. سوال کیا تھا آپ کا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح کے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی دورہ پڑتا ہے کہ ہر دفعہ کچھ دنوں بعد نیا بیان آ جاتا ہے ان کا سامنے؟ دیکھیے جب تک میں وزارت خارجہ سے منسلک تھا تو میرے امریکنس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے, بہت قریبی تعلقات تھے. اور یہ تو آج کل یہ ظاہر ہے جوان ہے اور یہ اس طریقے کی سینیارٹی پہ ابھی نہیں پہنچی ہے, ان کو ابھی اٹس اے لانگ وے ٹو گو. تو ظاہر ہے یہ تو ابھی نہیں ہے. میں تو گورے کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور میں نہ صرف میرے قریبی تعلقات تھے ہیلری سے, بلکہ
बहुत करीबी ताल्लुकात थे और इतने करीबी थे कि अक्सर वो कहती थी नेड़े आ सोने आवे मैं मार गई तो इस लेवल के ताल्लुकात थे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ इसके लिए एक प्रेजेंटेशन होती है। चूँकि मैं अंग्रेज़ लगता हूँ, मैं गोरा लगता हूँ, मेरे ब्लॉन्ड बाल हैं, मैं गोरा लगता हूँ, तो मुझसे वो बराबरी की सतह पर बात करते थे। ये अमेरिकन्स का पुराना मसला है। अब अगर आपको ओबामा से बात करनी है तो आपको बराबरी की सतह पर बात करनी होगी। इसके लिए रहमान मलिक को भेज दें हम। नहीं, इसके लिए वो एक साफ़ी है जो शाह काला एक साफ़ी है यहाँ का, क्या नाम है वो जो शेर की तरह मुँह करता है, क्या नाम सलीम बुखारी की बात। उसको भेजना पड़ेगा तब जाके बराबरी की बुनियाद पे ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब, आप बिल्कुल ओबामा के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सलीम शहजाद के बारे में कोई बात नहीं होगी। किसी भी जर्नलिस्ट के बारे में कोई खिलाफ वर्जी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। जी मीर साहब, सहाफ़त पे बात होगी वो आप शाह महमूद कुरैशी से अलग से कीजिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या वाकई पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया हक्कानी नेटवर्क हर दफ़ा हो रहा है, हक्कानी नेटवर्क से क्या वाकई पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं या कुछ को फीड कर रहा है उसको? आपको ये बताता चलूँ कि ये हक्कानी नेटवर्क 80 की दहाई में ये आपके रशियन ने जो है, रशियन के ख़िलाफ़ अमेरिका ने इनको तैयार किया और हमने इनकी मदद की है, लेकिन उसके बाद रशिया के ख़िलाफ़ इनको यूज़ किया गया। लेकिन वही अमेरिका आज कहता है कि इन्हीं हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ आप जो है कार्रवाई करें। और आपको मैं बताता चलूँ, हमने इस दहशतगर्दी की जंग में हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने 36,000 अपने लोगों को मरवाया है, हमने शहीद करवाया है। लेकिन इनके फ़ौजी, अमरीकी फ़ौजी जो हैं वहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये वहाँ पे असला भेज के खरीदते हैं और खरीदते हैं। इन पे ये हालात आ गए हैं और अमेरिका आज भी हमें चाहिए कि एक निडर लीडरशिप चाहिए जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करे ताकि पाकिस्तान की सही रिप्रेजेंटेशन हो सके।